أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صلوات بر محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو دعائے سلامتی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرمائے. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے. جو بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے روحانی اور جسمانی شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. پروردگار آپ کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے. پروردگار ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور پروردگار ہمارے بارہویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرمائے. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہم سب کو ان کی معرفت نصیب فرمائے. پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار ہمیں بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. آج ایام فاطمیہ کی مجلس ہے. 4 جمادی الثانی ہیں اور الحمدللہ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 تک اس کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے شہزادی کی معرفت کے حصول کا، جہاں سے بھی جتنا بھی ہو سکے. اگرچہ موضوع بہت بڑا ہے بائن مانا کہ جس بی بی کا تذکرہ کرنا ہے ہر ذات بحیثیت انسان
جب دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا تعارف شروع ہوتا ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا تعارف آدم کی خلقت سے بھی پہلے کا ہے. آدم سے بھی پہلے کا تعارف ہے. اور میں یوں کیوں نہ کہوں، دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یوں کیوں نہ کہوں کہ جب اللہ رب العزت نے اعلان کیا تھا، میں بڑی احتیاط سے پڑھوں گا، پیار سے پڑھوں گا، کوئی غلط بات نہیں کروں گا، کوئی خطرناک بات نہیں کروں گا، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. جب اللہ رب العزت نے اعلان کیا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پروردگار نے اعلان کیا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. مضارع کا صیغہ آپ نے بارہا 50 مرتبہ یہ گفتگو سنی ہوئی ہے. میں صرف ایسی دو تین باتیں مقدمتاً عرض کرنے لگا ہوں. میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. بائی دا وے یہاں پر یہ گفتگو خدا کی ہے ملائکہ سے، تو یہاں پر عام خلافت کی بات نہیں، خلافت الہیہ کی بات ہو رہی ہے. میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو یہ فعل مضارع کے متعلق جو علماء ادب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج بھی میں بنا رہا ہوں، آئندہ بھی اپنا خلیفہ میں ہی بناؤں گا. آج بھی میں بنانے جا رہا ہوں، آئندہ بھی اپنا خلیفہ، خلافت الہیہ کی بات ہو رہی ہے، میں ہی بناؤں گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. میں نے عرض کیا کہ بار بار آپ نے سنا ہوا ہے، صرف ڈیفرنٹ اینگل سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بی بی کا تعارف کروا دوں. کہا پروردگار تو کس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے؟ جو دنگا و فساد کرے گا اور جو خون ریزی کرے گا. سب سے پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ انسان ہے اشرف المخلوقات، آدم ہے مسجود ملائکہ. تم اعتراض کرتے ہو ائمہ کے علم پر، یہاں پر ملائکہ کو کیسے پتا کہ یہ دنگا و فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اشرف المخلوقات کو انسان، اور ان میں سے پھر ائمہ کی بات کرتے ہو، ان کو کہاں سے؟ کبھی تم نے قرآن کی صحت پر اعتراض کیا ملائکہ کو کیسے پتا کہ وہ دنگا و فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ وہ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ دنگا و فساد کرے گا اور یہ خون ریزی کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں. میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک ڈیفرنٹ اینگل بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا، دو باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر، امیدوار کے اوپر اعتراض کیا ہے. کیا کہا؟ پروردگار یہ دنگا فساد کرے گا اور یہ خون ریزی کرے گا. غور کیجئے گا، سن لے سمجھیے گا بعد میں، لیکن میرا یقین ہے کہ بعد میں بھی جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. ان بچوں کو اپنا عقیدہ سمجھانا ضروری ہے. اچھا، انہوں نے اعتراض کیا کہ پروردگار یہ دنگا فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا. اعتراض کر دیا. کس پر امیدوار؟ کس کا امیدوار؟ خدا کا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اپنی کوالیفیکیشن بھی بیان کر دی. اب جب کوئی انسان کسی پر اعتراض کرتا ہے تو در حقیقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جملے پر غور کیجئے گا. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ پروردگار مصلحت نہیں کہ تو اسے اپنا خلیفہ بنائے. پروردگار مصلحت نہیں کہ تو اسے اپنا خلیفہ بنائے، یہ دنگا فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. ویلڈ اعتراض ہے. اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کو رد نہیں کیا کہ یہ دنگا فساد نہیں کرے گا اور یہ خون ریزی نہیں کرے گا. خدا نے یہ نہیں کہا یہ دنگا فساد نہیں کرے گا، یہ خون ریزی نہیں کرے گا. کہیں کہا پروردگار نے؟ نہیں کہا.
انہوں نے کہا پروردگار یہ دنگا و فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. خداوند نے مطالعہ نہیں کہا. اور دوسری بات کیا تھی؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم یہ نہیں کرتے. پروردگار نے آدم پر اعتراض سنا، جواب نہیں دیا، اور ان کی اپنے منہ سے تعریف سنی، جواب نہیں دیا، رد نہیں کیا. کہا ہاں دوسرے معنی میں یہ دنگا و فساد بھی کرے گا، یہ خون ریزی بھی کرے گا. مطلب تو یہی ہو گیا نا. اور دو، تم تسبیح بھی کرتے ہو، تم عبادت بھی کرتے ہو، مان لیا. اب پروردگار نے کیا کیا؟ نہ اس کو رد کیا نہ اس کو رد کیا. تیسرا کام کیا؟ وہ کون سا تھا؟ تیسرا کام کیا تھا؟ پروردگار نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. تمہارا نالج اپنی طرف، لیکن ابھی بھی بہت کچھ وہ ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. عزیز مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے پہلے دن یہ فیصلہ کر دیا کہ خلافت میری ہے اور مصلحت تم چاہتے ہو، اگرچہ دنگا و فساد کرنے والا اور خون ریزی کرنے والا کیوں نہ ہو، یہ میرا انتخاب ہے. خبردار اگر مجھ میں مشورہ دیا تو میرا انتخاب ہے. پروردگار کیوں اتنی سختی کر رہا ہے؟ خدا نے کہا کہ آج ہی بتا دوں کہ اگرچہ دنگا و فساد کرنے والا ہو، خون ریزی کرنے والا ہو، لیکن چونکہ میرا انتخاب ہے آج ملائکہ کا منہ بند کر دوں، وَإِلَّا میرے کسی بڑے خلیفہ کے متعلق ہر ایرا غیرہ اٹھ کے کہے گا مصلحت امت یہ نہ تھی. کہا ملائکہ سے انی عالم ما لا تعلمون، خبردار مجھے تمہارا مشورہ نہیں چاہیے. جب اعلان ہو گیا عزیزان محترم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اب مزاج پروردگار یہ ہے کہ خداوند نے متعلق اگرچہ کہہ دیا خاموش، لیکن چاہا کہ دنیا والوں کو دکھا بھی دوں، سمجھا بھی دوں. اور یہ بیوی کون سی بیوی ہے؟ مرکزی کردار کس کا؟ اللہ رب العزت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. دکھا دیا اسماء، حضرت آدم کو سکھائے، پھر ملائکہ سے کہا کہ ان اسماء کے متعلق بتاؤ. کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. تو عزیزان محترم یہاں پر کیا تھا؟ کس بیوی کی بات کر رہے ہیں؟ کہ حضرت آدم کو مسجود ملائکہ خلیفۃ اللہ بنایا. کس کی وجہ سے؟ کہ ان 5 ناموں کی وجہ سے. کہ جب خدا نے نام دکھائے، حضرت آدم کو دکھائے، کہا پروردگار میں سمجھ گیا. ملائکہ کو دکھائے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. آدم سے کہا تو بول کیا کرے گا؟ کہا پروردگار میں سمجھ گیا، میرا کام ہے تیری معرفت کروانا، تو نے نام بتائے ہیں، آگے میرا کام ہے میں دنیا کو بتاؤں گا. ھذا محمد وانت محمود، ھذا علی وانت علی العالی، ھذہ فاطمۃ الزہراء وانت فاطر السماوات والارض، ھذا الحسن وانت محسن، ھذا الحسین وانت قدیم الاحسان. تو عزیزان محترم کون بی بی کہ جس کے نام کے صدقے میں آدم کے سر پہ تاج خلافت رکھا گیا ہے. کون بی بی ان انوار مقدسہ میں سے تاج خلافت رکھ دیا گیا؟ اب انسان ہیں، آدم ہیں، سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، عقل دی ہے، استنباط کر سکتے ہیں. ایک دن جنت میں گھوم رہے تھے اور دل میں خیال آیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ خدا کی طرف دیکھ کر کہا کہ پروردگار مجھ سے بھی کوئی بہتر مخلوق خلق کی ہے تو نے؟ خداوند نے متعلق فوراً کچھ نہیں کہا، تھوڑا آگے گئے تو ایک مرتبہ آسمانوں کے پردے ہٹے تو سامنے 5 انوار مقدسہ نظر آئے. کہا پروردگار یہ کون ہے؟ جب سوال تو وہاں کیا تھا، پروردگار یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ اس کا وسیع علی مرتضیٰ ہے، یہ رسول کی بیٹی اور علی کی زوجہ فاطمۃ الزہرا ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ حسین سید الشہداء ہے. تو حضرت آدم نے تعجب سے کہا پروردگار تو نے اس کا مطلب ہے مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق بنائی ہے؟ کہا نہیں، لیکن سن لولا ہم
لما خلق تک یہ سن لے، اگر انہیں خلق نہ کرتا تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ کہا تجھ سے پہلے میں نے مخلوق کوئی نہیں بنائی، لیکن ان کے صدقے میں تجھے خلق کیا ہے۔ کون بی بی جو ان انوار مقدسہ میں سے ہے کہ جس کے صدقے میں تخلیق آدم ہوئی ہے، یہ وہ ان انوار مقدسہ میں سے۔ آگے چلتے ہیں عزیزِ محترم، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا جی، میں اگلا تعارف کرواتا ہوں شہزادی کا، تھوڑا تسلی کے ساتھ۔ ابن ابو الحدید معتزلی، شرح نہج البلاغہ لکھی ہے اس نے، سنی ہے، شیعہ نہیں ہے، اور سب سے پیٹنٹ جو نہج البلاغہ کی شرح اسی نے لکھی ہے۔ اس نے یہ لکھا، کہا کہ حضرت نوح کی جو کشتی طوفان آیا تھا، اس سے پہلے انسانیت اور بشریت کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ملتا کہ حضرت نوح سے پہلے انسان کیسا تھا، مدون نہیں ہے، مدون نہیں ہے، ایسے ہی دو چار واقعات ملتے ہوں گے، مرتب نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت نوح کے طوفان کے بعد کی تاریخ ہمارے پاس مدون موجود ہے۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہودیت کا مطالعہ کیا، مسیحیت کا مطالعہ کیا، آتش پرستوں کا مطالعہ کیا، کافروں کا مطالعہ کیا، تاریخ اسلام مسلمانوں کا مطالعہ کیا، بے دینوں کو دیکھا جو ملحد اور دینداروں کو دیکھا، کہ پوری بشریت اور انسانیت پر میں نے نگاہ ڈالی۔ کہا مجھے کسی مذہب میں، کسی دین میں حضرت نوح کے طوفان کے بعد کی جو مدون تاریخ ہے اس میں علی جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا تاریخ بشریت کو دیکھا ہے، دینداروں کو، بے دینوں کو، کافروں کو، یہودیوں کو، کہا جو علی نے کیا علی جیسا کوئی نہیں کر سکا۔ علی کی شجاعت، علی کی عبادت، علی کا علم، علی کی فہم و فراست، علی کی فصاحت و بلاغت، کہا میں نے ہر چیز کو اٹھا کر دیکھا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ آگے چل کر ایک جملہ لکھتا ہے، کہا کہ سنو، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ فاطمہ الزہرا کون ہے تو کہہ دینا فاطمہ وہ ہے جو کف علی ہے۔ جو علی کا کف ہے وہ فاطمہ الزہرا۔ کہا فاطمہ کے تعارف کے لیے کہ وہ فاطمہ ہے۔ اب آئیے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب ملائکہ نے کہا اے ملائکہ، اے مریم، اللہ رب العزت نے تجھے منتخب کر لیا ہے، تجھے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، اور تجھے عالمین کی خواتین کی سرداری دے دی ہے۔ وَقْنُتِي لِرَبِّ، قنوت کر اپنے رب کے لیے، وَاسْجُدِي، سجدہ کر، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیزِ محترم، یہاں سے آ کر پتہ یہ چلا کہ بی بی مریم سیدۃ النساء العالمین قرآن کی آیت ہے۔ کہا دو باتیں ہیں جو بڑی مخصوص ہیں۔ نمبر 1، یا مریم ان اللہ اصطفاک، پروردگار نے تجھے منتخب کیا ہے۔ تو کہا خدا نے منتخب کر لیا تو انتخاب پروردگار ہے، اس لیے یہ نساء العالمین کی سردار ہے، جتنی خواتین ہیں ان کی۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ اس آیت کے اندر، اور کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع۔ تو کہا کہ جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے کہیں اور بھی کسی کو منتخب کیا ہے۔ چونکہ ایک مرتبہ رسول خدا تشریف فرما تھے، شہزادی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، میرے رسول نے شہزادی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر غور سے دیکھ کر کہا
اما ترزینا ان تکونی سیدۃ النساء العالمین، کیا کہا بیٹی کیا تو راضی ہو جائے گی اگر میں یہ کہوں کہ تو کائنات کی خواتین کی سردار ہے؟ تو آگے سے پلٹ کر شہزادی کہتی ہیں کہ بابا جان وہ تو مریم مقدس ہیں، وہ تو بی بی مریم ہیں۔ تو میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کہا بیٹی ہاں وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، لیکن تو سیدۃ النساء العالمین من الاولین ہے والآخرین ہے، ونساء من اہل جنہ ہے والمؤمنین ہے، تو اول سے لے کر آخر تک حتیٰ مریم کی بھی تو سردار ہے، حتیٰ مریم کی بھی تو سردار ہے۔ جب یہ جملہ کہا اب لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اب رسول خدا یہ فرما رہے ہیں۔ تو کہا سنو مزاج پروردگار کیا ہے۔ خداوند نے متعلق سورہ بقرہ کے اندر کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ورضیت لکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر دی ہیں اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔ تو کہا سنو اگر یہ عالمین پر فضیلت قیامت تک کے لیے ہوتی تو قرآن میں خدا امت محمد کو کیوں کہتا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو؟ تو پتا چلا کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں جب تک نبی خدا کا ظہور نہیں ہوا تو وہ افضل تھے، ان کو فضیلت دی تھی، لیکن اب جب نبی خدا کا ظہور ہو گیا تو نبی خدا کی امت بہترین امت ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وہی جملہ جو اللہ نے بی بی مریم کو کہلوایا وہی بنی اسرائیل سے کہا۔ کیا کہا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور سنو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر دو جملے ہیں جنہوں نے بتا دیا دنیا والوں آؤ تمہیں بتائیں فضیلت کیا ہے۔ کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہاں بی بی مریم سے کہا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ پروردگار یہ کون ہے رکوع کرنے والے جن کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم ہو رہا ہے؟ میرے بھائی جب کہا جاتا ہے باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلو تو کوئی تو ہوتا ہے نا بچہ کھیلنے والا جس کے لیے کہا جاتا ہے ان کے ساتھ جا کر کھیلو۔ کہا فلاں کے ساتھ بیٹھ کر چلے جاؤ، تو وہاں کوئی بیٹھا ہے تو کہا جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کو خدا کہہ رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بی بی مریم سے خدا کہہ رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو میں کہوں گا کوئی سکھانے والے ہیں نا؟ تو بھائی سکھانے والے تو وہی ہیں کہ جنہوں نے اول مخلوق کو سکھایا۔ ادھر سے جبرائیل پیدا ہوا اور حیران تھا کہ کون ہوں کہاں ہوں، تو آواز آئی تھی کہ کہو انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا رب جلیل ہے میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ کہا وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز علی ابن ابی طالب کی تھی۔ جبریل کے استاد علی ابن ابی طالب جو پہلے سے موجود تھے، کہا حیران نہ ہو کیا ہے انت رب الجلیل انا عبدک الذلیل، تو کوئی تو ہیں جو رکوع کرنے والے ہیں جن کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم ہے۔ تو عزیزان محترم قرآن ہی سے وہ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے تو بارہا سنا ہوگا، صرف دہرا رہا ہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہم راکعون۔ کہا کوئی تو ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، درحالی کے حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جنہوں نے رکوع کرنا سکھانا ہے وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، منتخب کیا ہے تجھے عالمین کی خواتین پر، من الاولین والآخرین، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور عزیزان محترم یہ کون شہزادی ہے، کون بی بی؟ دختر رسول جو کہ کائنات کے اندر منفرد مقام رکھتی ہیں۔
کہا یہ بیوی کون ہے؟ وہ بیوی ہے کہ جن کا سٹیٹس جو ہے، اب علی و مع القرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پر مرکزی نقطہ جو ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزان محترم، 18 سال کی عمر تک شہزادی کا جو کسی بھی پہلو سے تعارف ہے، میں الفاظ کو احتیاط سے کہوں، ریگولر خطیب جیسے ہوتے نہیں ہوں کہ اب ظاہرہ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ انسان مضمون کو لے کر آگے بڑھے اور بیٹھ کر کھول کر بیان کرے۔ اب مجھے جلدی بھی اب بھاگنا ہے، اور اب اسی پریشر میں نواز بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ انٹرنیشنلی ہمارے مزاج کے مطابق پڑھیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی میں ایک بات اپنے مزاج کے مطابق کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھی بار محمد و آل محمد۔ شہزادی کا جو سٹیٹس ہے نا، وہ عجیب سٹیٹس ہے، منفرد سٹیٹس ہے، بالکل قرآن کی طرح، بالکل قرآن کی طرح۔ حدوث و وقوع اور بقا کے اندر قرآن کے 3 مرحلے ہیں، 3۔ نمبر 1، قرآن بتدریج نازل ہوا ہے۔ نمبر 2، دنیا سے رسول نے اکٹھا نہیں کیا بلکہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ توجہ ہے، دنیا سے اکٹھا نہیں کیا، اسی لیے تو رسول اللہ نے یہ کہا تھا نا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و تربیت، چھوڑے جا رہا ہوں 2 گراں بہا چیزیں، چھوڑ کر تو وہی جائی جاتی ہے نا جو ساتھ لائی جائے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، قرآن آیا ہے رہنے کے لیے، تعبد، کوئی قرآن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے قرآن کا نزول آسمانوں سے ہوا ہے، ڈائریکٹ ہوا ہے، قلب رسول پر ہوا ہے۔ شہزادی فاطمہ کا یہ سٹیٹس بالکل قرآن جیسا ہے، انبیاء کے صلب سے رحمیں اور صلب رسول میں نہیں آئی ہے شہزادی۔ 5 سال تک مقدمہ تھا، قرآن نازل ہوا 23 سال میں، شہزادی کی عمر 18 سال، تو پہلے 5 سال مقدمہ تھا سفر معراج کا۔ رسول خدا معراج پر جاتے ہیں، پھل پیش کیا جاتا ہے، وہ تناول فرما کے زمین پر آتے ہیں، اس پھل کے ذریعے انا اعطیناک الکوثر، ڈائریکٹ کوثر عطا کی جاتی ہے۔ انا اعطیناک، اے رسول تجھے ہم نے کوثر کو عطا کیا ہے، صلب سے نہیں۔ اچھا، بائی دا وے، اب یہاں فرق کیا ہے؟ یونیکنس۔ جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی، وہ جنت میں تھے، اکیلے تھے، یعنی یا حوا تھی یا خود 2، وہ چلتے تھے تو ملائکہ پشت پر ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملائکہ، میں تمہاری آواز سنتا ہوں، تمہیں دیکھ نہیں پاتا، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے آؤ۔ کہا یا نبی اللہ ہماری مجبوری، ہم آ نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یا نبی اللہ آپ کی صلب میں نور محمد مصطفیٰ ہے، ہم سامنے نہیں آ سکتے، پشت نہیں کر سکتے۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا خدا سے دعا کرو کہ اس کو صلب سے آپ کے ماتھے میں لے آئے، تاکہ ہم سامنے سے جو ہے وہ آگے آپ کا سامنا کر سکیں۔ عزیزان محترم، حضرت آدم کو تو پروردگار نے محمد مصطفیٰ صلب میں رکھا ہے، لیکن حتیٰ انبیاء کے صلب میں فاطمہ نہیں تھی، ڈائریکٹ رسول کو دی ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ڈائریکٹ قرآن نازل ہوا، فاطمہ نازل ہوئی۔ بھی خود نہیں ہے کہ جب رسول خدا کا دل چاہتا تھا بہشت کا،
تو رسول خدا شہزادی کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں فاطمہ کی خوشبو سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ قرآن بتدریج نازل ہوئے 23 سالوں میں، 5 سال مقدمے کے نکال دیں، 18 سال قرآن اور شہزادی فاطمہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، اور شہزادی کیا کرتی ہیں؟ یہاں پر قرآن کی آیات کے نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کی فہم و فراست کو اپنے بابا سے لے رہی ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ لے رہی ہیں۔ ڈائریکٹ کا لفظ جو ہے یہ تاریخ کے اندر مفسرین نے لکھا ہے، کہا کہ ہر نبی کے پاس جبرائیل نہیں گیا ڈائریکٹ، ہر نبی کے پاس جبرائیل نہیں گیا ڈائریکٹ، خاص انبیاء کے پاس گیا ہے، ہر نبی کے پاس نہیں گیا، لیکن کہا کہ شہزادی وہ ہے کہ جس کے پاس جبرائیل ڈائریکٹ آیا کرتے تھے۔ اور مصحف فاطمہ، شہزادی فاطمہ الزہرا کے پاس جو کتاب تھی وہ جبرائیل نے آ کر بتائی تھی۔ تو یہ ساتھ ساتھ قربان چڑھ رہی ہیں قرآن کے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب جب تکمیل قرآن ہو گئی اور ادھر سے نبوت کا چیپٹر کلوز ہوا، تو یہاں پر آ کر ایک عجیب رشتہ ہے۔ قرآن کو رہنا ہے قیامت تک کے لیے اور شہزادی کو بھی رہنا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو کہا اب شہزادی جس کو قیامت تک رہنا ہے، قرآن سے رشتہ عجیب یہ تھا کہ قرآن کی محافظت، قرآن کی تفسیر، قرآن کی بقا اور ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ اولاد فاطمہ الزہرا پر۔ یہ شہزادی فاطمہ ہے جس کی اولاد قرآن کو قیامت تک کے لیے بچانے کی ضامن ہے۔ اور عزیزان محترم، متقابلاً شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قیامت تک کے لیے خدا نے زندہ رکھنا ہے۔ 20 سال پہلے تک ایام فاطمیہ نہیں تھے، کہاں سے آ گئے؟ یہ وعدہ الہی ہے کہ قیامت تک کے لیے نام فاطمہ زندہ رہے گا۔ کوئی کسر چھوڑی ہے کہ شہزادی کے نام کو مٹانے کے لیے؟ ممتاز بھائی بتا رہے تھے کہ کچھ جلوس نکالنے کے پروگرام بن رہے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرو، نکالو، اچھی بات ہے، تم نئے جلوس نکالو گے تو ہم بھی ایام فاطمیہ میں شہزادی فاطمہ الزہرا کی عزاداری کے جلوس لے کے نکلیں گے، تاکہ دنیا والوں کو بتائیں کہ یہ شہزادی ہے کون، شہزادی کا تعارف کیا ہے، شہزادی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کون شہزادی۔ جب بھی وارد ہوتی تھی نا رسول خدا کی بارگاہ میں تو رسول خدا تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ سفر پر جاتے ہوئے آخری دیدار شہزادی فاطمہ الزہرا کا کرتے تھے، واپس آ کر سب سے پہلے شہزادی فاطمہ کو ملتے تھے، اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بار بار در فاطمہ پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تاکہ دنیا والوں جان لو یہ در فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کی محبت پروردگار نے ہم پر واجب قرار دی ہے؟ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے، رسول خدا نے فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ جانتے ہیں نا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ گھر جن کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ ذکر خدا کرے، گھروں کو بلند، تو پوچھا صاحب نے یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ اور کسی ایک نے اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھر میں سے ہے؟ کہا یہ گھر ان سب میں افضل گھر ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ عزادار و شہزادی فاطمہ الزہرا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ جانتے ہیں نا بڑا مشہور واقعہ ہے، سلمان فارسی ایک مرتبہ دق الباب کی تھی آ کر، چونکہ مسجد میں ایک نو مسلم آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں مسکین ہوں، نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے،
تو رسول خدا نے کہا سلیمان جاؤ جا کر شہزادی فاطمہ سے پوچھو۔ سلیمان نے جا کر دق الباب کی، کہا چچا کیا بات ہے؟ کہا بی بی رسول خدا کے پاس مہمان آیا ہے، مسلمان نیا ہوا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، شہزادی کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں۔ بی بی نے کہا چچا سلیمان حقیقت بتاؤں چند دنوں سے پیٹ بھر کے کھانا تو ہم نے بھی نہیں کھایا، لیکن چچا ٹھہر، میرے در پر آیا ہے تو میں خالی نہیں لوٹاؤں گی، چچا یہ میری چادر لے جا کر بازار میں بیچ دے، جو کچھ ملے گا وہ اس کو دے دینا، اس سے کھانے کا انتظام کر دینا۔ عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ سلمان نے چادر کو لیا، سینے سے لگایا، میں کہوں گا مسلمانوں تمہیں قدر نہیں ہے، سینے سے لگایا۔ اب یہ سلمان چادر کو لے کے جا رہا ہے بازار کی طرف، چادر کی خوشبو عجیب خوشبو تھی، ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک یہودی گھر سے باہر نکلتا ہے، کہا سلمان کہاں جا رہے ہو؟ کہا چادر بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا تھوڑی دیر کے لیے چادر مل سکتی ہے؟ کہاں لے لو۔ اس نے چادر کو لیا اور غور سے دیکھا، اس کو خوشبو کو سونگا، کہا سلمان کیا اجازت ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اسے گھر لے جاؤں؟ کہا لے جاؤ۔ وہ گھر لے کے گیا، اس نے کتابیں کھولی، ایک طرف چادر کو رکھا، دوسری طرف کتابیں، کتابوں میں دیکھتا ہے چادر کو دیکھتا ہے، کتابوں میں لکھا پڑھتا ہے چادر کو دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ باہر آیا، کہا سلمان میں نے یقین کر لیا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی، سلمان یہ وہی چادر ہے، مجھے دے دو اور میں جا کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ عزادارو سلمان کو اس نے پیسے دیے، چادر نہیں لی، کہا پیسے دے دو چادر نہیں لوں گا، اور چلا، کہا مجھے رسول کے پاس لے جاؤ۔ گیا رسول کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ عزادارو جب کلمہ پڑھ لیا نا تو سلمان کہتا ہے تو نے پیسے دے دیے تھے، یہ چادر لے لو۔ تو کہا سلمان جب میں یہودی تھا تب بھی صرف چیک کرنے کے لیے لی تھی، اب تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں رسول کی بیٹی کی چادر کیسے لے سکتا؟ چادر فاطمہ الزہرا، چادر فاطمہ الزہرا۔ عزادارو امام صادق کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے کہا کہ مولا فلاں جگہ پر میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کو ایک پولیس والے نے پہلو میں ٹانگ ماری تھی، جس کی وجہ سے اس کی پسلی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، اور گرتے ہوئے اس نے کہا یا زہرا۔ امام صادق کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو تھے، کہا مولا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میری جدہ فاطمہ الزہرا کی ساری پسلیاں توڑ دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو چلے مدینہ، ہمت ہے مدینہ جانے کی، ہم تو عالم ارواح سے مدینہ کی سیر کرتے ہیں، چلے مدینہ میں۔ عزیزان محترم مدینہ کا منظر کیا ہے؟ بعد وفات رسول شہزادی گھر میں تشریف فرمائے ہیں، مولا کائنات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دق الباب ہوتی ہے، کہا کون؟ کہا ابوالحسن کو دربار میں بلایا ہے۔ میرے مولا نے کہا دیکھو میں قرآن کی تدوین کر رہا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے دربار سے، میں نہیں آؤں گا، چلے جاؤ۔ کہا بیعت چاہیے، مولا نے کہا نہیں دوں گا بیعت۔ گھر میں بیٹھ گئے۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد چند ایک لوگوں کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، دروازے پر دق الباب ہوئی، لہجہ بدلا ہوا تھا۔ جب لہجہ بدلا ہوا سنا نا تو شہزادی بڑے مان کے ساتھ اٹھی، کہا یا ابوالحسن ان کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ بیٹھیے میں جا کر بات کرتی ہوں۔ میں کہوں گا شہزادی مولا کائنات بیٹھے ہیں، آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ تو یہی تو کہیں گی نا مدینے والوں کو پتا ہے میں رسول کی بیٹی ہوں، مدینے والے جانتے ہیں میرا احترام کتنا ہے، میرے بابا میرا کتنا احترام کرتے تھے۔ عزادارو شہزادی چلتے چلتے آئی ہیں دروازے کے پیچھے، اور ایک مرتبہ پوچھا کون ہو؟ کہا ابوالحسن کو بھیجو بیعت لینی ہے۔ شہزادی کہتی ہے نہیں آئیں گے ابوالحسن۔ کہا نہیں آئیں گے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے کہا میں رسول کی بیٹی گھر میں ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ عزادارو شہزادی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا
اور دروازے کو آگ لگائی گئی۔ شہزادی دیوار کے اور دروازے کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی، لکڑی کے دروازے کو آگ لگی ہے، ایک شخص نے لات ماری ہے دروازے پر، وہ چلتا ہوا دروازہ پہلو فاطمہ پہ گرا ہے، پیچھے دیوار ہے، آگے دروازہ ہے، دروازہ چل رہا ہے، دروازے میں کیل ہے، وہ کیل شہزادی کے پہلو میں لگتا ہے، شہزادی کی چیخ نکلتی ہے، فضا جلدی سے آؤ میرا محسن شہید ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فاطمہ کی چیخ نکلتی ہے، فضا جلدی آؤ میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی بے ہوش ہو کر گرتی ہے، شہزادی کو ہوش آتا ہے، شہزادی نے دیکھا، کہا ابو الحسن کدھر ہے؟ کہا شہزادی دربار لے جانا چاہتے ہیں۔ عزادارو ایک مومن نے مجھ سے سوال کیا تھا، جواب نہیں دیا جا سکا، میں یہاں پر بھی بیٹھ کر جواب نہیں دے پاؤں گا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہا مولانا یہ بتائیے کیا واقعاً علی کی گردن میں رسی ڈالی گئی تھی؟ اللہ اکبر۔ کہا مولانا یہ بتائیے کیا واقعاً علی کی گردن میں رسی ڈالی گئی تھی؟ میں نے کہا تو نے بڑا خطرناک سوال کیا ہے، اتنا جان لے علی کو گرفتار کیا ہے، اور عزادارو جب گرفتار کیا جاتا ہے احترام تھوڑی کرتا ہے، بس علی کو گرفتار کیا ہے، علی کو۔ اور ہاں جانتے ہیں نا، یہ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں، میری خود 85 مرتبہ بات ہوئی، وہ کہتے ہیں فاتح خیبر علی، قاتل مرحب علی، صاحب ذوالفقار علی۔ کہتے شیعوں کیسی باتیں کرتے ہو کہ علی کی موجودگی میں علی کی زوجہ دختر رسول پر ظلم ہو اور علی خاموش رہے اور پھر علی نہ بولے۔ 25 سال کے بعد علی کے بازو میں وہ طاقت تھی، جنگ صفین میں جوہر دکھائے ہیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ کون تھے سامنے والے؟ تو میں نے کہا بھائی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، سامنے والوں کو پتا تھا کہ علی سے رسول نے وعدہ لے رکھا ہے، یا علی میرے بعد تلوار نہ نکالنا۔ علی مجبور تھے، علی کو کہہ دیا گیا تھا یا علی آپ کا سخت امتحان ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوگا اسلام کو بچانے کے لیے، اور علی نے قبول کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے قبول ہے، میں برداشت کروں گا، لیکن پھر بھی جب سامنے شہزادی پر ظلم ہوا ہے علی سے برداشت نہیں ہوا، علی کی چیخ نکل گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ادھر ایک مرتبہ شہزادی اٹھی تو دیکھا رئی کو لے جانے لگے ہیں، شہزادی نے اپنا نئی ہاتھ آگے بڑھایا اور مولا علی کے دامن میں ڈالا، کہا میں ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی، بارہا میں نے یہ پڑھا ہے، کہا ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی۔ عزادارو اب 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک نے تازیانہ نکالا، یا دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں جو تلوار کا غلاف تھا نا اس سے۔ دونوں صورتوں میں کیا کیا ہے، اس نے شہزادی کے دست و بازو پہ ظلم شروع کیا۔ اللہ اکبر، شہزادی کے نازک ہاتھوں پہ ظلم شروع کیا ہے۔ ایک روایت تازیانہ مارا ہے، دوسرا یہ کہ تلوار کا غلاف مارا ہے، اور شہزادی کے ہاتھ سے دامن علی چھوٹ گیا ہے، شہزادی گر پڑی ہے، ابو الحسن کو لے گئے ہیں۔ شہزادیوں کی کافضہ ابو الحسن کہا ہے، کہا بی بی لے گئے ہیں مسجد میں۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے فضا جلدی سے جا میرے بابا کی دستار لا کے دے، فضا جلدی سے جا میرے بابا کا عصا لے کے آ، میرے بابا کی عبا لے کے آ۔ کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا لے آ۔ ایک مرتبہ میری شہزادی نے اپنے بابا کا دستار اپنے بابا کی سر پہ رکھی ہے، عبا اپنے دوش پہ رکھی ہے، اور عصا ہاتھ میں لیا، ایک قدم باہر نکالا ہے کہ علی نے کہا سلیمان جلدی سے گھر چلا۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا سلیمان دیکھ نہیں رہا یہ مسجد کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے شہزادی بد دعا کرنا چاہتی ہے۔ کہا سلیمان جلدی سے جا اور جا کر کہے اے شہزادی فاطمہ تجھے علی کے حق کا واسطہ بد دعا نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔
آج 4 جمادی ثانی ہے، علی کے گھر میں سے بڑی مصیبت گزر چکی ہے، فاتح خیبر علی کی بات کر رہا ہوں، بس یہ ظلم ہو چکا، چھوڑ دیا علی کو، لیکن 75 یا 95 دن تک شہزادی کیسے زندہ رہی ہے؟ صبح صبح اٹھتی تھی، رسول کی بیٹی حسنین کو ساتھ لیتی تھی اور مدینے کے باہر بیت الحزن میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور رو کر کہتی تھی یا ابتا صبت علی مصائب لو انہا صبت الایام سر لیالیا، بابا تمہارے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں نازل ہوئی ہے، وہ دنوں پر نازل ہوتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ شہزادی بات کیا ہے؟ شہزادی تمہارا ہاتھ پہلو پر کیوں ہے؟ میں کہوں گا اللہ جانے ماں بیٹی کی کیا قسمت ہے۔ شہزادی جب تک زندہ رہی پہلو کا زخم علی سے چھپاتی رہی، اور شہزادی کی بیٹی زینب جب شام سے واپس آئی تو اپنے نیلے بازو اپنے شوہر سے چھپاتی رہی۔ اجرکم اللہ، 2-4 جملے سن لیجئے، کوئی پتہ نہیں اگلے سال تک جو ہے وہ کس کی زندگی ہے، تسلی کے ساتھ سن لیجئے۔ آج بھی زمانے کا امام خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایام فاطمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ بوڑھے ہمارے مجتہد گھروں سے نکل آتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ رسول کی بیٹی کی مصیبت ہے۔ بس عزیزانو، اب آخری ایام ہے شہزادی فاطمہ الزہرا کے، شہزادی کا پہلو شکستہ ہے، ہاتھ پہلو پر رہا ہے، شہزادی بیمار ہوئی ہیں، آخری ایام تھے۔ ایک دن شہزادی نے علی کو بلایا، آخری دن میں علی کو بلایا، بس ایک وصیت اور 2 باتیں کروں گا۔ علی کو بلا کر کہا تھا، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا یا علی بس ایک چھوٹی سی وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ہے؟ کہا یا علی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا علی میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی، حق نہیں ادا کر سکی، مجھے معاف کر دینا۔ حضرت یہ سننا تو علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، علی نے رونا شروع کیا، کہا یا شہزادی اے فاطمہ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ کہا بتاؤ، حکم کرو یا علی۔ کہا فاطمہ جب آپ اپنے بابا کے پاس جاؤ گی نا تو علی کی شکایت نہ کرنا، میں رسول کی امانت کی حفاظت نہیں کر پایا، میں مجبور تھا۔ ازداروں بس آخری دن آیا، شہزادی نے حسن اور حسین کو غسل دیا، خود بھی غسل کیا، نیا لباس پہنایا، کھانا تیار کیا، اور اسما کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں۔ بچوں سے کہا تم جاؤ نانا کے روزے پر جا کر دعا کرو۔ کہا میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، اور ہاں جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں دنیا میں موجود ہوں، وَإِلَّا میں یہاں سے چلی گئی۔ عزیزانو ایک خاص جو نصیحت کی، کہا دیکھو میرے بیٹے حسن اور حسین آئیں گے، بھوکے ہوں گے، ان کو نہ بتانا، پہلے ان کو کھانا کھلانا، پھر بتانا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا۔ عزیزانو ننھے بچے، رسول خدا نے کہا بیٹو بچوں جلدی سے گھر جاؤ، تمہاری ماں میرے پاس آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسنین دوڑتے ہوئے آئے، گھر میں گئے تو وصیت کے مطابق کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس جانا۔ حسنین نے کہا ہمیں کیا سمجھتی ہو، میں حسن ہوں یا حسین ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بس عزیزانو دوڑ کر گئے، یا علی ماں چھوڑ کر چلی گئی ہے، یا علی اماں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میرے مولا مسجد سے اٹھے گھر میں آئے، عزیزانو ایک مرتبہ جنازہ تیار کرنے کی باری آئی، وصیت کی تھی کہ یا علی خود غسل دینا۔ عزیزانو غسل دینے کی باری آئی تو ایک مرتبہ کہا یا علی شہزادی کا ہاتھ پہلو سے اٹھ نہیں رہا، ہمیں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ شہزادی کا ہاتھ لگا ہوا ابھی تک۔ مولا کائنات نے کہا اے دختر رسول ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ نیچے پانی ڈال سکے۔ شہزادی کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ کہا اے دختر رسول میں امام ہو کے کہتا ہوں ہاتھ اٹھا لیجئے۔ عزیزانو شہزادی کا ہاتھ ہٹا ہے، مولا کائنات کا ہاتھ اوپر لگا ہے، مولا کائنات کی چیخ نکلی ہے، دیوار میں ٹکر ماری، کہا یا علی آہستہ۔ عرب مرد اپنی بیویوں کی وفات پر چیخیں مار کے نہیں روتے، کہا میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شہزادی کا پہلو شکست۔
اجرکم علی اللہ. بس آخری جملہ ہے. کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شہزادی کا پہلو شکستہ ہے. غسل دیا، جنازہ تیار ہوا. بس عزادارو، ہماری مائیں بہنیں جنازہ اٹھائیں گی. میں کہوں گا دھیان سے اٹھائیے کہ جنازہ اللہ جانے کون کون آیا ہوگا. رات کی تاریکی میں بڑی مظلومیت کے ساتھ علی نے جنازہ اٹھایا تھا. عزادارو بس ایک مرتبہ جنازہ تیار کیا. میرے مولا نے پوچھا میرا بیٹا حسن اور حسین کہاں ہیں؟ کہا باہر کھڑے ہوئے ہیں. امام حسن بھی آگے، حسین نہیں آئے تھے. کہا باہر کھڑے ہیں. میرے مولا نے کہا حسین آ کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر. عزادارو میرے مولا حسین نے عجیب جملہ کہا ہے. بڑا ناز تھا اپنی ماں پر، بڑے لاڈلے تھے دونوں بچے، بڑی زحمتوں سے پالا تھا. کہا بابا جب تک ماں نہیں بلاتی نہیں آؤں گا. کہا جب تک ماں نہیں بلائے گی نہیں آؤں گا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا شہزادی تیرا امتحان ہے، تیرا شہزادہ ہے، ضد کیے ہوئے ہے. عزادارو تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ بندے کفر ٹوٹتے ہیں اور دونوں بازو باہر نکلتے ہیں. کہا میرے شہزادے آ میرے سینے سے لگ جا، میرے چکیہ پیس پیس کے پالا ہے. عزادارو دونوں شہزادے گئے، ماں کے سینے سے لگے. ادھر سے جبرائیل آئے، یا علی بچوں کو جلدی سے جدا کر دیجئے. آسمان میں ملائکہ میں کوہرام